بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ پہلے ایپیسوڈ میں بتایا گیا تھا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب دوسرے حصے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، جیسے کہ حلال چیز کو حرام سمجھ لینا، حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم کھا جانا۔ یہ بھی حدیث پاک میں بات آئی ہے، حرام چیز تو بندے کے لیے مطلقاً حرام ہی ہے، بندے کے لیے مطلقاً حرام ہے، لیکن اس کو حلال کرنے کا اختیار بندے کو نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کر لینا، جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کر لینا سے اپنے اوپر بھی حرام ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی نے قسم کھا لی کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، میں دودھ نہیں پیوں گا، اسی طرح حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں اس طرح کا واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے، جس کو علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک روز صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں، ان کی عدم موجودگی میں، ان کے گھر میں نہ ہونے کے بعد، اس کے بعد ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ان کے اہلیہ محترمہ نے ان کو گھر کے لوٹنے کا، اپنے شوہر کے گھر کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگتی ہیں۔ تو انتظار میں مہمان کو ابھی تک کھانا نہیں کھلاتے ہیں، کھانا نہیں کھلایا۔ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے تو اہلیہ نے ابھی تک مہمان کو کھانا نہیں کھلایا ہے، تو ان کی اہلیہ سے بیزاری ہو جاتی ہے اور ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کھانا نہ کھانے کی وہ قسم کھا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ قسم کھا لیتے ہیں۔ تو اہلیہ نے بھی ان کی یہ صورتحال دیکھ کر کے کھانا نہ کھانے کی قسم کھا لی۔ جب اہلیہ نے بھی قسم کھا لی تو مہمان نے دیکھا کہ اہل خانہ نہیں کھانا کھا رہے ہیں، گھر والے لوگ، تو اس نے بھی اسی طرح کی قسم کھا لی، تینوں حضرات۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ اس واقعے سے بڑے فکر مند ہوئے اور خود اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کلو بسم اللہ، کہ کھاؤ اللہ کا نام لے کر کے، کلو بسم اللہ، چلو اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کر دو۔ کھانے کے بعد اس واقعے کی خبر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، یعنی قسم توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح کا واقعہ ایک دوسری حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، ان سے منقول ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے گوشت کھانے سے میری شہوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ ان واقعات کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے تب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 87 کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ کہ ایمان والو، اللہ نے جو چیزیں پاکیزہ تمہارے لیے بنائی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو اور حکم خداوندی سے تجاوز مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم کھا لینا شرعاً معتبر ہے، شرعاً معتبر قرار دیا جائے گا، معتبر ہو جائے گا اور وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن بلا ضرورت ایسی قسم کھا لینا، بلا ضرورت ایسی نامناسب قسم کھا لینا، یہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک۔ لہذا ایسی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کیا جائے، ایسی قسموں کو توڑ کر کے کفارہ ادا کی جائے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ آپ ایسا نہ کیجیے، اے محبوب آپ ایسا نہ کیجیے، اور ساتھ ہی ایسی قسم توڑنے کا بھی حکم فرما دیا۔ سورہ تحریم کی آیت ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یعنی مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کھول دینا، توڑ دینا اپنی قسموں کو۔ اسی طریقے سے یہ تو قسم ہے، لیکن قسم کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ان قسموں کو ہم جب تک کہ نہیں جانیں گے تب تک کہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی قسم ہمارا ہوا۔ تو قسم تین طرح کی ہے۔ نمبر ایک قسم ہے قسم لغو، یمین لغو قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر دو ہے یمین غموس ہے، اور نمبر تین ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یعنی قسم جو منعقد ہو جاتی ہے۔ یمین غموس جو گزشتہ بات پہ قصداً جھوٹی قسم کھا لینا،
تو تین طرح کے فقہاء کرام نے تین قسمیں کی مشہور معروف لکھی ہیں فقہاء کرام نے مسائل کی کتابوں میں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو قسم لغو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لغو کے یعنی محمل بات، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بات بات میں بلا ارادہ قسم کھا لیتے ہیں، جیسے بہت سارے ہم نے دیکھا بازاروں میں لوگ تاجر حضرات جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، یا پھر لغو قسم کہ کعبہ کی قسم یا پھر قرآن کی قسم، یہ سب بالکل ہی محمل باتیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یا پھر ہر بات میں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ان کے تکیہ کلام بنا لیتے ہیں لوگ، قسمیہ الفاظ کو اپنا تکیہ کلام بلا ارادہ قسم کھاتے رہتے ہیں، تو یہ قسم لغو قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح آدمی اپنے علم کے اعتبار سے کسی بات کو سمجھ کر کے اس پہ قسم کھا لیتا ہے، اپنے علم کے جانکاری کے اعتبار سے اس کو سچ سمجھ کر کے قسم کھا لیتا ہے، حالانکہ در حقیقت میں وہ اس بات کے علم کے وہ بات اس کے علم کے مطابق نہیں ہوتی ہے، وہ بات اس کے علم کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے کہہ دیا کہ زید دہلی سے آنے والا ہے، اور زید دہلی سے آ گیا، اس بات کی وہ قسم کھا لیا، اور قسم کھانے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ زید بھائی دہلی سے آ چکا ہے، جبکہ زید دہلی سے آیا ہی نہیں ابھی، تو اس قسم کو بھی لغو یعنی محمل قرار دیا جائے گا، یہ معتبر قسم نہیں ہوگا۔ اس قسم پہ نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے یہ بھی۔ ایسی قسمیں کھانے سے تکیہ کلام بنا لینا قسموں کو، اور بلا ضرورت اور بلا ارادے میں بغیر علم کے قسم کھاتے رہنا، یہ بالکل ہی ناپسندیدہ ہے۔ اب دوسری قسم کے بارے میں بات آتی کہ غیر اللہ کی قسم جو منعقد ہوتی ہے، یمین غموس، قسم غموس جو کہتے ہیں کہ کسی گزشتہ بات پہ، گزرے ہوئے بات پہ قصدن جھوٹی قسم کھا لینا، جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کا کھانا، یہ قسم غموس ہے۔ غموس کے معنی ہے ڈوبنا، ڈوبنے کے معنی آتے ہیں لغت میں، ڈکشنری میں۔ آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے گناہ میں ڈوب جاتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک تو جھوٹ، پھر وہ بھی خدا کے نام پہ، خدا اور اللہ کے نام کا مبارک سہارا لے کر کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ اس لیے ایسی قسم کھانا حرام اور ممنوع اور گناہ کبیرہ ہے، حرام اور ممنوع اور گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسی جھوٹی قسم کھانے سے توبہ اور استغفار لازم قرار دیا گیا ہے، اس لیے صرف یہی کفارہ ہے، صرف اس کا یہی کفارہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اور کوئی کفارہ نہیں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں قسم کا کفارہ بھی واجب ہے، کفارہ ادا کرنا۔ کفارہ کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اب تیسری قسم جو قسم ہے جو منعقد ہو جاتی ہے، قسم منعقدہ، زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، زمانہ آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا قسم کھا لینا، یہ قسم معتبر ہے اور منعقد ہو جاتی ہے، یہ قسم معتبر ہے اور منعقد ہوتی ہے۔ اس قسم کو حتی الوسع جہاں تک ہو سکے انسان کو پورا کرنا چاہیے اس قسم کو۔ اس کے خلاف کرنے سے بھی ائمہ کے نزدیک کفارہ واجب ہو جاتا ہے، فقہاء ائمہ جو ہیں ان کے نزدیک کفارہ واجب ہو جائے گا، اور بعض صورتوں میں اس کے توڑنے پہ گناہ بھی ملتا ہے۔ ان مذکورہ تینوں قسموں کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 288 میں بھی آیا ہے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں بھی موجود ہے۔ قسم کی اور یہ تفصیل جو ہے ان آیتوں سے لیا گیا ہے۔ 288 آیت ہے البقرہ کی، اور سورۃ المائدہ کی 89 نمبر آیت ہے۔ اب قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے، یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے غور سے، کیونکہ اگر قسم توڑنے کا کفارہ ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص نے اپنے قسم کے خلاف کام کر لیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ قسم کھا لیا، اور قسم کھانے کے بعد اس قسم کو اگر توڑنا چاہ رہا ہے تو اس کے خلاف پھر کرنا ہوگا کچھ نہ کچھ، اس کے خلاف کر لیا تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی، اور ایسے شخص پہ قسم ٹوٹنے کا جرمانہ لازم ہوگا، تاوان دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ اسی جرمانہ کو شریعت کی اصطلاح میں، اسلامی شریعت کی اصطلاح میں کفارہ کہا جاتا ہے، کفارہ کہتے۔ یہ جرمانہ اور کفارہ مالی بھی ہو سکتا ہے اور بدنی بھی ہو سکتا ہے، مال سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اور بدن سے بھی، بدن کے ذریعے یعنی روزہ رکھ کر کے ادا کرنے کا ہے، مگر مالی کفارہ مقدم رکھا گیا ہے شریعت میں، مالی کفارہ ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر مالی کفارہ ادا کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو پھر بدنی کفارہ لاسٹ میں تو ادا کرنا ہی ہے۔ مالی کفارہ کیا ہے؟ تو مالی کفارہ قسم کا یہ ہے کہ اپنے مال سے 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، اپنے 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے مالی کفارہ۔ نمبر 1، 10 مسکینوں اور غریبوں کو دونوں وقت اوسط درجے کا کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو
10 مسکینوں کو اور غریبوں کو، مسکین غریب کو 2 وقت اوسط درجے کا کھانا کھلانا یہ ضروری ہے، 2 وقت کا اوسط درجے کا، یا پھر ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر، ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2.25 کلو گندم دے دینا، 2.25 کلو گندم یعنی گیہوں دے دینا، یا اتنے گندم کی قیمت ہر مسکین کو ادا کر دینا، اتنے گندم کی قیمت ہر مسکین کو ادا کرنا، یہ کفارہ ہے۔ تو اس کفارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ارے 2 وقت کا درد سر کون ذمہ لے گا، کہ دونوں وقت صبح بھی کھلاؤ، دوپہر بھی کھلاؤ، شام بھی کھلاؤ، اس کا ٹینشن کون لے گا؟ اس کی وجہ سے چلو نا ایک ہی وقت میں کھلا دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے کیا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ تو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں اور فتاوی میں لکھا گیا ہے کہ اگر 2 وقت کا نہیں ادا کر رہا، بس ایک ہی وقت میں اگر ایک دیگ پکا کر کے 20 یا 30 محتاجوں کو کھلا دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا کیا؟ تو یاد رکھیے اس طرح کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح کفارہ ادا نہیں ہوگا کہ ایک ہی وقت میں آپ اگر 10 مسکینوں کو کھلانا تھا 2 وقت، چلو 20 مسکین کو ہم کھلا دیتے ہیں کفارہ ادا کرنے کے لیے، تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کو بآسانی سمجھنے کے لیے کسی نے سوال بھی کیا تھا، سوال بھی آیا تھا ایک جگہ، آپ کے مسائل ان کا حل میں یہ سوال درج بھی ہے کہ اگر آپ نے قسم توڑنے کا کفارہ جو بتایا کہ 2 وقت 10 مسکینوں کا کھانا کھلایا جائے، کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دیگ پکا کر کے ایک ہی وقت میں 20 یا 30 مسکینوں کو ہم کھانا کھلا دیں؟ تو جواب میں بتایا گیا کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا آپ نہیں کر سکتے، اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا شرط ہے، 10 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا شرط قرار دیا گیا ہے۔ اگر 30 آدمیوں کو ایک ہی وقت کھلا دیا، اگر 30 آدمیوں کو یا 20 آدمیوں کو ایک ہی وقت کھلا دیا، یا 10 محتاجوں کو ایک وقت کھلایا پھر دوسرے 10 محتاجوں کو دوسرے وقت میں کھانا کھلا رہا ہے، تو اس طرح بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا کہ 10 وقت کوئی دوسرا آدمی کو کھلایا دوپہر میں، پھر 10 اور کسی اور دوسرے مدرسے سے یا کسی اور غریب یتیم کو بلا کر کے یا کہیں اور سے کسی اور گاؤں میں جا کر کے دیکھ کر کے یتیم یہاں بھی ہیں، چلو ان گاؤں میں بھی 10 آدمی کو کھانا کھلا دیتا ہوں یا پیسہ دے دیتا ہوں کھانا کھلانے کے لیے، تو اس طریقے سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ جن 10 محتاجوں کے ایک وقت میں کھانا کھلایا گیا ہے، شروع میں دوپہر میں آپ کھلائیں یا صبح میں کھلائیں، انہی کو دوسرے وقت میں بھی کھانا کھلانا لازم ہے، انہی کو دوسرے وقت میں کھانا کھلانا لازم قرار دیا گیا ہے۔ ہاں یہ جائز ہے، یہ جائز قرار دیا گیا ہے یہ بات کہ 10 محتاجوں کو 2 دن صبح کا یا 2 دن شام کا، 2 دن صبح کا یا 2 دن شام کا، یا 1-2 دن وقفہ کر کے، 1-2 دن زائد وقفہ کر کے بیچ میں گیپ کر کے بھی انسان اگر چاہے تو کھانا کھلا دے، کھانا کھلا دے، اور اگر کھانا نہ کھلانا چاہے تو کم از کم ستر چھپانے کے لیے، کم از کم ستر چھپانے کے لیے بقدر لباس اتنا کہ ایک کرتا یا پائجامہ، ایک جوڑا، یا پھر ایک جوڑا نہ دے پا رہا ہو تو ایک تہبند دے دینا، یہ بھی ہے۔ اگر اتنا اگر اللہ نے دیا ہے ہماری صلاحیت تو جوڑے کا انتظام کر دینا، یا پھر اتنی صلاحیت اللہ نے دیا ہے تو تیسری قسم کی کہ ایک غلام آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا، یہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔ یہ مالی کفارہ کی یہ شرائط ہے اور مالی کفارہ کی یہ تفصیل ہے۔ باقی رہا بدنی کفارہ، تو بدنی کفارہ اگر مالی کفارہ ادا کرنے پہ قدرت انسان کو نہ ہو، مال اللہ نے اتنا نہیں دیا ہے، مال ہمارے پاس اتنی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ مالی کفارہ ادا کرنے پہ قدرت نہیں تو پھر 3 روزے رکھنا ہے، 3 روزے کفارے قسم کی نیت سے رکھنا ہے، کفارے قسم کی نیت سے جو یہ نفلی روزہ ہوگا، یہ روزہ جو ہوگا تو یہ کفارے قسم کی نیت سے رکھنا ہوگا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ روزہ تو لگاتار ہی رکھنا ہے، 3 روزے مسلسل لگاتار رکھنا ہوگا، درمیان میں ناغہ اور وقفہ نہیں کر سکتے ہیں، درمیان میں کہ ایک چھوڑ کر کے چلو دوسرا دن نہیں ہو رہا چلو تیسرا دن رکھ لیں گے، چوتھا دن رکھ لیں گے، ایسے نہیں کر سکتے، بلکہ 1 2 3 لگاتار 3 روزے رکھنا ہوگا، تو پھر یہ کفارہ ادا ہوگا، 3 روزے رکھنا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، یہاں تک مالی کفارہ کا ادا یہ بیان ہے سورہ مائدہ میں۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
تو بدنی کفارہ کی کہ فمن لم یجد فصیام، کہ اگر نہیں پا رہا ہے مال تو پھر کفارہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھنے پڑیں گے. تو